تو جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ مفرد مزاج کل 3 ہے، اس لیے کہ اعضائے رئیسہ 3 ہے۔ پھر ہم نے یہ بتایا کہ ہر مفرد جو مزاج ہے پھر وہ 2 پر تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس طرح اعصاب و دماغ یہ بھی پھر آگے 2 مزاجوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو 2 مزاج بنتے ہیں، اعصابی عضلاتی یعنی 1 نمبر مزاج، جو کل 6 مزاج میں نے لکھے ہیں تو اس میں یہ 1 نمبر والا بنتا ہے، اور دوسرا بنتا ہے اعصابی غدی یعنی 6 نمبر والا مزاج۔ تو یہ اس لیے 2 مزاج بنتے ہیں دماغ و اعصاب کا کہ ہر عضو کا اپنے آگے پیچھے عضو سے تعلق ہوتا ہے، تو اس تعلق کی بنا پر پھر اور مزاج بنتے ہیں۔ تو جب دماغ و اعصاب کا تعلق دل کے ساتھ ہو، قلب و عضلات کے ساتھ، تو اعصابی عضلاتی مزاج بنتا ہے، اور یہ اعصابی عضلاتی مزاج اعصاب و دماغ کا مشینی کیفیت والا مزاج ہے۔ مشینی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں خلط پیدا ہو کر خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں بلغم یا رطوبات پیدا ہو کر خارج ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اعصاب و دماغ کا اعصابی عضلاتی مشینی کیفیت والا مزاج بنتا ہے۔ اور اعصابی عضلاتی کا مطلب ہے تر سرد، یعنی اس صورت میں جسم میں 75% تری یا رطوبات بلغم ہوتی ہے، اور 25% سردی یعنی خشکی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رطوبات پیدا ہو کر خارج ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ مزاج خشکی یا تیزابیت پیدا ہونے کو ہے۔ اور اس طرح جب دماغ و اعصاب کا تعلق جگر کے ساتھ ہو تو اعصابی غدی مزاج بنتا ہے، اور یہ اعصابی غدی مزاج دماغ و اعصاب کا کیمیاوی کیفیت والا مزاج ہے۔ کیمیاوی کیفیت وہ ہوتی ہے جس میں خلط پیدا ہو کر جمع ہوتا ہے، تو اس صورت میں بلغم اور رطوبات پیدا ہو کر جمع ہو جاتی ہے، اس لیے اسے یعنی اعصابی غدی مزاج کو کیمیاوی کیفیت والا مزاج کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے اعصابی غدی کا تر گرم، یعنی 75% جسم میں تری ہوتی ہے اور 25% گرمی ہوتی ہے، یعنی بلغم و رطوبات پیدا ہو کر جمع ہو رہے ہیں اور ابھی جگر یا صفرا یا حرارت کا اثر باقی ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو یہ 2 مزاج کیوں بنتے ہیں؟ تو سادہ الفاظ میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اس کا آگے پیچھے عضو رئیس سے تعلق کے بنا پر، لیکن حقیقت میں یہ اس طور پر ہوتا ہے کہ ہر عضو پر باقی 2 اعضائے رئیسہ کا پردہ ہوتا ہے۔ تو دماغ و اعصاب پر سب سے پہلا جو پردہ ہوتا ہے تو وہ دل کا پردہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں دماغ بالکل رطوبات یا بلغم پانی بن کر انسان موف نہ ہو جائے، خاموش نہ ہو جائے، غبی یا اب نارمل نہ ہو جائے، تو یہ رطوبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو دل کا پردہ یعنی عضلات دماغ کو اس طریقے سے پیدا دیتا ہے، اور اس کے اوپر جگر یعنی غدود کا پردہ ہوتا ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کہیں عضلات و قلب کا پردہ دماغ کو بالکل خشک نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 2 باقی اعضاء ان پردوں کے ذریعے سے دماغ کو پیدا دیتا ہے۔ اس طرح ہر عضو پر جو باقی 2 اعضاء کے پردے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس پردوں کے ذریعے سے اور اعضاء کو پیدا پہنچا دیتے ہیں۔ اور دل و عضلات یہ تو تیزابی کیفیت ہے، تو یہ دماغ سے پیدا بھی لیتی ہے کہ کہیں جسم بالکل خشک نہ ہو جائے، دماغ سے یہ دل کا و عضلات کا جو پردہ ہوتا ہے تو ادھر سے رطوبات لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جگر دماغ جگر کو عضلاتی پردے کے واسطے سے یہ پیدا پہنچاتی ہیں کہ کہیں جسم بالکل حرارت اور گرمی بڑھ کر آگ نہ پکڑے۔ تو یہ ہر
وضو دوسرے عضو کو پیدا بھی دیتی ہے، اس کے نقصان کو بھی رفع کرتی ہیں، لیکن ٹھیک اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے۔ مثلا اس میں تو بہت تفصیل ہے، لیکن آسان الفاظ میں یہ آپ کو بطور دلیل بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ عضلاتی خشک مزاج والا ہوتا ہے اور سر پر درد ہوتا ہے، تو وہ کیوں؟ جب اس کا مزاج عضلاتی ہے تو سر پر کیوں درد ہے؟ تو وہ اس لیے کہ دماغ پر جو دل کا پردہ ہے تو اس میں ادھر سوزش ہے تو سر میں درد ہے، تو اس پردے نے جس طرح ہم نے بتایا کہ دماغ کو پیدا دیتا ہے اور پیدا لیتا ہے، تو اس طرح نقصان بھی پہنچایا۔ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بندے کا مزاج جگر والا یعنی گرم مزاج ہوتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، کہیں ٹائیفائڈ والا مریض آپ نے دیکھا ہوگا، تو بندہ کی تحریک جگر والا ہے، جسم میں گرمی ہے، تو دماغ میں کیوں درد ہے؟ تو اس لیے کہ دماغ پر جو جگر کا پردہ ہے تو اس میں سوزش ہے، تو سر میں اس لیے درد ہے۔ تو ضروری نہیں کہ کسی عضو میں اس کے اپنے تحریک میں تکلیف ہو، بلکہ کہیں اور عضو میں تکلیف ہوتا ہے اور اس کا اثر دوسرے عضو میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اتنا آسان کام بھی نہیں ہے تشخیص، جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس قانون و پردازہ ہے اور بہت آسان ہے۔ تو اس میں اور بھی تفصیلات ہیں دوسرے طور پر، لیکن میں نے آسان بتایا۔ تو دماغ و اعصاب کی پھر یہ مرکب دو مزاج بنتے ہیں، اعصابی عضلاتی، اعصابی غدی۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ اعصابی غدی اصل مزاج ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اعصابی عضلاتی، یعنی کوئی بتاتا ہے کہ ہر مزاج میں جو کیمیاوی کیفیت ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، مشینی کیفیت ہر مزاج میں جو ہوتی ہے تو وہ اصل ہوتی ہے۔ ان کے اپنے اپنے دلائل ہے، لیکن بہرحال زیادہ تکلیف جو بندے کو ہوتا ہے اور اس میں بندہ مر جاتا ہے زیادہ تکلیف سے، تو وہ مشینی کیفیت ہے ہر مزاج میں۔ اور جب تکلیف زیادہ ہو، خواہ وہ عضلاتی ہو یعنی خشک تیزابی مزاج، یا جگر سپرابی گرم مزاج، یا دماغ والا ٹھنڈا رطوبات والا مزاج، لیکن تکلیف جس مزاج میں بھی زیادہ ہوگی تو یہ اس کا علامت ہے کہ یہ اس مزاج کی مشینی کیفیت ہے، اور کیمیاوی کیفیت میں اتنی تکلیف وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال بہت زیادہ آسان ہے قانون و پردازہ، لیکن اگر آپ کا تعلق کسی ایسے بندے سے جڑ گیا جو وہ خود سمجھتا ہو تو وہ آسان کر کے آپ کو سمجھا دے گا اور آپ کو ماہر بنا دے گا، لیکن اگر وہ خود نہ سمجھے تو پھر آپ اس سے کیسی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ تو یہ ہوئی آج کا سبق۔ پھر اعصاب و دماغ یہ دو قسم پر ہے، یا یوں کہوں کہ دماغ کے دو خادم ہیں، خبر رساں اعصاب اور حکم رساں اعصاب۔ تو یہ اعصابی عضلاتی یہ جو مزاج ہیں تو یہ حکم رساں اعصاب کا مزاج ہے، یا یوں کہوں کہ حکم رساں اعصاب کا مزاج اعصابی عضلاتی ہے، اور اعصابی غدی یہ جو مزاج ہے تو یہ حکم رساں اعصاب کا مزاج ہے۔ یا آسان الفاظ میں کوئی کہیں کہ حکم رساں اعصاب کا مزاج کون سا ہے تو آپ اعصابی غدی بتا سکتے ہیں۔ تو اس میں اور بھی کافی تفصیلات ہیں، بس آج اتنا کافی ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ کلپ ضرور پسند آئے گا، تو اسے لائک کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔